السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک بوڑھے عالم کا واقعہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعثت نبوی سے پہلے میں تجارت کے سلسلہ میں یمن کے سفر پر گیا ہوا تھا۔ وہاں پر میں قبیلہ اسد کے ایک انتہائی بوڑھے شخص کے یہاں مہمان ہوا، جس نے آسمانی کتب پڑھی ہوئی تھی اور دوسرے علوم بھی جانتا تھا۔ اس بوڑھے نے جب مجھے دیکھا تو کہنے لگا، میرے خیال میں تمہارا تعلق حرم کعبہ سے لگتا ہے۔ میں نے کہا، ہاں میں حرم کا رہنے والا ہوں۔ تو اس نے پوچھا، آپ کا تعلق کس قبیلہ سے ہے؟ میرے بتانے کے بعد وہ کہنے لگا کہ ایک نشانی باقی رہ گئی ہے۔ میں نے اسے پوچھا، کون سی نشانی؟ وہ بوڑھا کہنے لگا، آپ اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹائیں۔ میں نے کہا، جب تک آپ اپنا مدعا بیان نہیں کرتے اس وقت تک میں اپنے پیٹ سے کپڑا نہیں ہٹاؤں گا۔ اس پر بوڑھے نے کہا کہ میں نے آسمانی کتب میں پڑھا ہے کہ حرم پاک میں ایک نبی مبعوث ہوگا، اس کے دو دوست ہوں گے، ایک جوان اور دوسرا ادھیڑ عمر۔ جوان مستقبل میں بہت سی پریشانیوں اور دشواریوں کو رفع کرے گا، جبکہ ادھیڑ عمر لاغر جسم اور سفید رنگ کا ہوگا، اس کے پیٹ پر سیاہ تل بائیں ران کی طرف ہوگا۔ میرے خیال میں آپ ہی وہ شخص ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس نشانی کو آپ کے پیٹ پر دیکھوں، کیا حرج ہے اگر تم مجھے اپنا پیٹ دکھا دو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا دیا۔ میں نے دیکھا کہ میری ناف کے اوپر ایک سیاہ تل ہے۔ بوڑھے نے جب دیکھا تو فوراً پکار اٹھا، رب کعبہ کی قسم، وہ ادھیڑ عمر آپ ہی ہیں۔ میں یمن میں تجارت سے فارغ ہونے کے بعد واپسی پر اس بوڑھے سے الوداعی ملاقات کرنے آیا تو اس بوڑھے نے کہا، میں نے اس نبی برحق کی شان میں چند اشعار کہے ہیں، آپ ان اشعار کو نبی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا دیں۔ میں نے کہا، میں ضرور ان اشعار کو بارگاہ نبوی میں پہنچا دوں گا۔ میں جب مکہ مکرمہ واپس آیا تو چند قریشی اکٹھے ہو کر مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔ میں نے ان سے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے، کوئی نئی چیز تم لوگوں کے درمیان پیدا ہو گئی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اے ابو بکر، بہت بڑا واقعہ ہو گیا۔ ابو طالب کے یتیم بھتیجے نے اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ تم باطل ہو اور تمہارے آباء و اجداد بھی باطل پر تھے۔ اگر آپ کی خدمت اور حمایت اسے حاصل نہ ہوتی تو ہم خود اس سے نپٹ لیتے۔ چونکہ آپ اس کے دوست ہیں، اس لیے آپ خود اس سے مل کر معاملہ ختم کر دیں۔ میں نے ان باتوں کو تسلی و اطمینان سے سنا اور ان کو سمجھا بجھا کر واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد میں نے کاشانہ نبوت پر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اطہر سے باہر تشریف لائے تو عرض کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا معاملہ ہے جو آپ کی طرف سے باتیں بیان کی جا رہی ہیں؟ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، میں اللہ پاک کا رسول ہوں، تم مجھ پر ایمان لے آؤ تاکہ تمہیں اللہ پاک کی خوشنودی حاصل ہو اور جہنم سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس اپنے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری دلیل وہ بوڑھا ہے جس سے تم نے یمن میں ملاقات کی تھی۔ میں ازراہ تجسس کہا کہ میں تو یمن میں بہت سے بوڑھوں کے ساتھ ملا ہوں اور ان کے ساتھ تجارت کا معاملہ کیا ہے۔ پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی بات سمجھ گئے اور ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، میں اس بوڑھے کی بات کر رہا ہوں جس نے 12 اشعار امانت کے طور پر تمہیں دیے تھے تاکہ مجھ تک پہنچا دو۔ اس کے ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 12 اشعار بھی مجھے سنا دیے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، میرے حبیب، آپ کو اس معاملے کی خبر کس نے دی؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس کی خبر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دی۔ یہ سن کر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اپنا دست اقدس پڑھائیے، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔